کا پانی اتنا مزہ آتا ہے پینے میں کہ اگر پیاس کی نیت سے پیو کے پیاس بجھ جائے گی، اگر بھوک کی نیت سے پیو کے بھوک ختم ہو جائے گی، اور اگر شفا کی نیت سے پیو کے صحت مند ہو جاؤ گے۔ اسی لیے میرے آقا نے کیا کہا، اس کا جتنا پیتے جاؤ گے پریشانی دور ہوتی جائے گی۔ ایک آدمی حج کرنے گیا ہمارے گاؤں سے، آج 2014-15 کی بات ہے، اور یہ بھی دیکھو اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے گاؤں میں اس کے ماں باپ ہی حج کیے تھے، اور اس کے بعد کوئی حج ہی نہیں کیا، پھر اسی کا نمبر آئے گا، اس کا بیٹا اور بہو۔ دیکھیے خوش نصیب ہے۔ ان کا ماں باپ کو گزرتے ہوئے ہمارے خیال سے 35 سال ہو گیا، 40 سال ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ لوگ حج کیے تھے، اور اس کے بعد وہ لوگ زندگی گزارے، اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد 2015 میں جا کر کے ان کا بیٹا اور بہو حج کیا۔ اس کے درمیان 40 سال، 50 سال، 60 سال کے درمیان کوئی حج نہیں کیا۔ تو اللہ جس کو توفیق دیتے۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ میری بیوی کو بار بار پیشاب آتا تھا، کیسے حج کرے گی، کمزوری ہے، چل نہیں پا رہے ہیں، لیکن ان کا قول ہے کہ میں زمزم پیتے رہ گیا، اور جو 10 کلو وزن، ہم 5 کلو وزن نہیں اٹھاتے تھے، 10 کلو وزن بھی اٹھا کر کے چلتے تھے۔ ان کی بیوی کہتی تھی، اللہ اکبر، وہاں طاقت آ گئی، اور زمزم پانی پیتے رہے، لیکن اللہ ہمیں طاقت، اور یعنی کہ جو میرے ساتھ بیماری، وہ بیماری بھی دور ہو گئی، جو بار بار پیشاب آتا تھا وہ بیماری بھی دور ہو گئی۔ اسی لیے کہا شاعر نے کہ یہ تحفہ رسول ہے، پی پی کے جھومیے، کوثر کا لطف لیجئے زمزم کے جام سے۔ آب کوثر میدان محشر میں میرے آقا اپنے مقدس ہاتھ سے اپنے گنہگار امتوں کو پلائیں گے، اپنے گنہگار امتوں کو پلائیں گے، اور اس کے بعد دوست بزرگوں ایک مرتبہ آب کوثر جو پی لے گا، پھر کبھی وہ پیاسا نہ ہوگا، پھر کبھی وہ پیاسا نہ ہوگا۔ اور اسی کا میرے آقا نے فرمایا اس کا مزہ ابھی آب زمزم کے پانی سے لیجیے، آب زمزم کے پانی سے لیجیے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، اسی لیے اللہ ہمیں بھی توفیق دے، تو حج نہیں تو عمرہ کی نیت سے چلے۔ 1 لاکھ روپیہ تو خرچ ہے، انشاءاللہ دربار رسول کی بھی حاضری ہو جائے گی، خانہ کعبہ کے قربہ بھی ہو جائے گی، حجر اسود کا بوسہ بھی ہوگا۔ میرے دوست بزرگوں، میرے آقا ارشاد، کسی نے کہا یا رسول اللہ کیسے آپ اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھ سے کون کس سے پانی پلائیں گے؟ کہا کہ پیالہ سے پانی پلائیں گے۔ کہا